ایپیسوڈ کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین قیدیوں کے پیچھے جانے لگتا ہے تو نصر الدین آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ صلاح الدین اس سے کہتا ہے کہ جو بات کرنی ہے جلدی کریں، مجھے قیدیوں کے پیچھے جانا ہے۔ نصر الدین کہتا ہے کہ تم قیدیوں کے پیچھے نہیں جاؤ گے، پہلے بھی وہ تمہاری ہی غفلت کی وجہ سے بھاگی ہیں، یہاں تک کہ تمہاری وجہ سے سلطان کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو صلاح الدین کہتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے تو اس کی تلافی بھی میں ہی کروں گا۔ اگر قیدیوں تک ہم سے پہلے گیبریال پہنچ گیا تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، لیکن اگر ہم نے انہیں پکڑ لیا تو ہم ان سے اسکلان، حاجیوں کا راستہ اور اس غدار کا نام بھی مانگ لیں گے، جس کی وجہ سے بابا کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو نصر الدین کہتا ہے کہ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، اب اور پریشانیاں پیدا مت کرو۔ تم نے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں قید کر دینا چاہیے تھا، لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے راستے کی رکاوٹ بنے تو میں آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب جا رہا ہوتا ہے تو دروازے پر اسے عز الدین ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو ڈھونڈنے کی تکلیف نہ کرو، کیونکہ ہم نے انہیں قید کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ صلاح الدین سے بھی بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ اسے تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، بلکہ اپنے باپ کو بھی آ کر بتا دو، میں اپنی مرضی کروں گا اور جس میں ہمت ہے مجھے روک کر دکھا ہے۔ اس کے بعد جب ریحانی صلاح الدین کے سپاہیوں کو قید کر کے لا رہا ہوتا ہے تو صلاح الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے سپاہیوں کو آزاد کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن ریحانی اس کی بات نہیں مانتا بلکہ اس سے کہتا ہے کہ ہم صرف نصر الدین کی بات مانیں گے، اگر آپ ہمارے راستے سے نہ ہٹے تو ہمیں تلواریں اٹھانے کا حکم بھی ملا ہوا ہے۔ تو صلاح الدین تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے سپاہیوں کو آزاد نہ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تو عین اسی وقت اوپر سے نصر الدین آ جاتا ہے اور صلاح الدین اور اس کے سپاہیوں کو زندان میں ڈلوا دیتا ہے۔ دوسری طرف شرکو جب اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر قیدیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو گیبریال اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے جانے لگتا ہے، لیکن اوپر سے شاہ بالوین آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے۔ تو گیبریال اس سے کہتا ہے کہ ہمیں شرکو کا پیچھا کرنے دیں، اگر ہم سے پہلے وہ پہنچ گئے تو وہ انہیں پھر سے قیدی بنا لیں گے۔ جب شاہ بالوین اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اور اس کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں اور آخرکار شاہ بالوین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سریا کے قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ میری وجہ سے صلاح الدین کے اتنے سپاہی مارے گئے، یہاں تک کہ سلطان بھی میری وجہ سے زخمی ہو گئے، میں اپنے بھائی کو بھی نہ چھڑوا سکی اور ان کی نظروں میں غدار بھی بن چکی ہوں، اب میں وہاں جا کر اپنی غلطی کی تلافی کروں گی۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی، لیکن جب وہ جانے کی ضد کرتی ہے تو وہ اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ دوسری طرف جب شرکو قیدیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو گیبریال اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے سب سپاہیوں کو مار کر اسے قید کر لیتا ہے۔ اتنے میں نصر الدین وہاں آتا ہے اور گیبریال سے کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، اب یہ تمہارے لوگوں کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو شرکو کہتا ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، ہم نے اتنی محنت کی ہے اور نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے، بلکہ شہزادہ صلاح الدین بھی اس بات کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو نصر الدین کہتا ہے کہ اب صلاح الدین نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اسے زندان میں ڈال دیا ہے، اب میں شاہ بالوین سے معاہدہ کروں گا اور حج کے راستے کے بدلے ان قیدیوں کو واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد گیبریال بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عز الدین ایوب بے کے گھر جاتا ہے اور توران شاہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ فاطمہ خاتون اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، تو وہ کافی بدتمیزی کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ ایوب بے کی بیٹی کو تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ تو اس پر ایوب بے بھاگ کر آتا ہے اور اس کی گردن دبا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری اتنی جرت کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا۔ جب سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو وہ بیٹی کے کہنے پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد سریا خاتون سلطان کے محل جاتی ہے تو سپاہی اسے دروازے پر روک لیتے ہیں،
तो वो उनसे कहती है कि मैं सलाह उद्दीन से मिलने आई हूँ। तो नसरुद्दीन और उसकी बीवी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हम पे जो भी मुसीबतें आई हैं वो अस्कलान और उसके लोगों की वजह से हैं। अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे और सलाहुद्दीन भी तुमसे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने उसे जिंदान में डाल दिया है। जब वो जिंदान में डालने की वजह पूछती है तो वो सिपाहियों से कहकर उसे माल से बाहर फेंकवा देता है। सलाहुद्दीन जिंदान के सिपाहियों से कहता है कि दुआ करो कि शिरकू को वो कैदी मिल जाएं, वरना मैं जो तुम्हारा हाल करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद शाह बालविन सोफिया से कहता है कि सलाहुद्दीन जिंदान में है और सुल्तान नूरुद्दीन भी मरने वाला है, तुम अस्कलान जाने की तैयारी करो। तो इसके बाद एक सिपाही उससे कहता है कि शहजादे नुसरुद्दीन ने आपको मुआहदे के लिए दमिश्क बुलाया है। तो इस पर शाह बालविन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ नुसरुद्दीन हकीम से पूछता है कि सुल्तान की हालत कैसी है अब। हकीम बताता है कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन हालत इतनी बेहतर नहीं हो रही। अब दुआ के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। तो रिहानी नुसरुद्दीन से कहता है कि सुल्तान अब मरने वाले हैं और तख्त को खाली हाथ नहीं छोड़ा जा सकता। तो नुसरुद्दीन कहता है कि सब कुछ जमा करो, अब तख्त की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। इसके बाद सलाहुद्दीन सिपाही से पूछता है कि बाहर शोर कैसा है। तो वो बताता है कि शहजादे नुसरुद्दीन नायब की हैसियत से तख्त संभाल रहे हैं। तो सलाहुद्दीन गुस्से से कहता है कि वो होता कौन है तख्त पर बैठने वाला। सुल्तान का जानशीन मैं हूँ और उस तख्त पर मेरा हक है। जब वो सिपाही आगे से बदतमीजी करता है तो सलाहुद्दीन उसकी गर्दन दबोच लेता है। इसके बाद नुसरुद्दीन तख्त पर बैठ जाता है और असफानी और शिरकू को तलब करता है और उनसे अताअत करने के लिए कहता है। तो वो कहते हैं कि सुल्तान अभी तक हयात हैं और उनके होते हुए आप सुल्तान कैसे बन सकते हैं। तो वो जवाब में कहता है कि सुल्तान की हालत बहुत ख़राब है और तख्त को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सुल्तान के बाद अपने ख़ानदान का बड़ा होने की वजह से इस तख्त पर मेरा हक है। इसके बाद वो असफानी से वजारत की मोहर लेकर रिहानी को दे देते हैं और यहाँ पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और इस ड्रामे से मज़ीद अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।